السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ آج ہم اپنی کتاب کا دوسرا سبق شروع کریں گے، دیانتدار تاجر۔ دوسرے سبق کا پہلا لیکچر ہمارا آج ہوگا۔ ہمارے پاس کتاب میں جب ہم بچوں شروع کرتے ہیں تو پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہم شروع کرتے ہیں، دوسرے سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا تو نعت کی صورت میں ہو جاتی ہے، یا پھر سبق اگر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو لیتے ہیں ہم اور اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو اجاگر کیا گیا ہے وہ ہے دیانتداری، اور دیانتدار تاجر کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی اس میں جو دیانتداری ہے اس کا تذکرہ اور اس کے واقعات ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام دیکھا اور تجارت کا طریقہ بھی سیکھا۔ جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر تجارت کرنے لگے۔ تجارت کے لین دین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ انہی میں مکے کے تاجر بھی شامل تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لین دین میں حد درجہ دیانتدار ہیں۔ وہ کسی کو ہرگز نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر مال ناقص ہو تو اس کو چھپا کر نہیں بیچتے۔ ناقص لفظ آیا ہے، اگر مال ناقص کے معنی یعنی کہ اگر مال میں کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو، نقص ہونا یا کوئی خرابی ہونا۔ کپڑا ہے تو اس میں کہیں دھبا لگا ہوا ہے، کہیں سے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، تھوڑے سے پھٹے ہوئے کا نشان ہے، یا کسی اور قسم کا نشان آ گیا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز اگر آپ بیچ رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں مال ناقص ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کے معنی ہیں سچا اور امین کے معنی ہیں امانت دار۔ سارے مکے میں صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے۔ مکے کی ایک بیوہ خاتون خدیجہ بہت دولت مند تھیں۔ وہ تجارت کرتی تھیں۔ انہوں نے تجارت کے لیے کچھ ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی دیانتدار آدمی ان کی تجارت کی نگرانی کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا علم ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت کی نگرانی کریں۔ میں دوسروں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ دگنا لفظ کیا آیا ہے؟
दुगना यानी कि 2 गुना, जितना दूसरे लोग आपको दे रहे हैं उससे 2 गुना। यानी कि अगर कोई आपको 100 रुपये दे रहा है तो मैं 200 रुपये दूंगी, ये पेशकश थी। अगर कोई 1000 दे रहा है तो मैं 2000 रुपये दूंगी। दुगने मुआवजे की पेशकश हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से की गई थी। यहाँ तक आज हम सबक में पढ़ेंगे। यहाँ पर निशान लगा लीजिए पेंसिल से। अब हम कुछ काम करेंगे क्लास में। तमाम बच्चे कॉपीज़ निकाल लीजिए। काम लिखते हुए बहुत साफ़ सुथरा सफाई का ख्याल रखा करें। अपनी कॉपी के पेज के टॉप के ऊपर डेट डाल दिया करें, ठीक है। साइड में जो आप लाइन खींचते हैं दोनों साइड से बराबर करके लाइन को खींचें। आज के क्लास वर्क में जो हमारे पास काम है वो है सवालात। 4 सवालात हम लोगों ने करने हैं। आप एक सवाल कॉपी करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और दूसरा सवाल लिखने से पहले जवाब लिखेंगे, फिर दूसरे के लिए आप वीडियो को ऑन करेंगे। तो सवाल नंबर 1, अबू तालिब का पेशा क्या था? अच्छा बच्चों, यहाँ लफ्ज़ आ गया है पेशा। शायद आपको मायने ना पता हो या पता हो, समझ लीजिए कोई भी शख्स जो काम करता है वो उसका पेशा कहलाता है। मसलन अगर हम कारपेंटर का काम करते हैं या आपके वालिद साहब कारपेंटर का काम करते हैं तो ये उनका पेशा है। अगर कोई घर बनाता है तो मेसन ये पेशे का नाम है। अगर कोई आप बच्चों के वालिदैन में से कपड़े सीता है तो दर्जी उसका पेशा है। पेशे का नाम क्या है? दर्जी। तो यहाँ पर जो अबू तालिब करते थे पेशा, वो शुरू में बताया गया है। उस पेशे का नाम आपको यहाँ लिखना है। दूसरा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में शाम गए? शाम जगह का नाम है, ठीक है। इसके बाद आप सवाल नंबर 3, तिजारत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात लोगों को पसंद आई? ठीक है। चौथा सवाल,
حضرت خدیجہ کون تھیں؟ اچھا بچوں، یہ جو چوتھا سوال ہے اس کو لکھتے ہوئے آپ ایک چیز کا بہت خیال رکھیں گے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اکثر بچے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. جو پہلو ہماری نظر سے بچ جاتے ہیں اس کے لیے ہم جو اب کتاب میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے ہمارے پاس 1 بائی 1 وہ بھی سب آ جاتے ہیں یا دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں. یہاں جو یہ ذکر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھی، تو بہت سارے بچے جانتے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی. تو یہاں پر جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے اس سبق کو پڑھ لیجئے گا. اس سبق میں جہاں تک ہم آئے ہیں یہاں سے متعلق حضرت خدیجہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کون تھیں آپ نے وہ لکھنا ہے. اگر حضور کی زوجہ کی حیثیت سے ذکر ہے تو زوجہ لکھیں گے، کسی اور حیثیت سے ذکر ہے تو اس سوال میں وہ بات پوچھی گئی ہے، اور زوجہ کی حیثیت سے نہیں ہے کسی اور حیثیت سے ہے وہ آپ دیکھ کر لکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس کلاس ورک میں آج کے 4 سوالات آپ لوگوں نے کاپی کر لیے ہوں گے اور اس کے جواب لکھ لیے ہوں گے. اب ہم ہوم ورک کے لیے تھوڑا سا کام لیتے ہیں. ہوم ورک لکھ لیں پہلے. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. الفاظ ہیں احترام، امانت، تیسرا ہے دیانت، چوتھا ہے ناقص، اچھا بچوں ناقص کے بارے میں تو ابھی ہم نے پڑھا تھا، بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، 5واں لفظ کیا ہے؟ نقصان. ٹھیک ہے، یہ 5 الفاظ آپ جملوں میں استعمال کریں گے. جملوں میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ دیکھ لیجئے. یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کالم بن گئے. یہاں پر آپ لکھیں گے الفاظ اور یہاں پر آپ لکھیں گے جملے. ٹھیک ہے، جملے بناتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، پہلے تو ان لفظوں کے معنی دیکھ لیجئے پھر جملہ بنانا ہم سیکھ لیں گے. لفظوں کے معنی میں آ رہا ہے آپ کے پاس احترام. احترام کے معنی کسی سے بہت ادب سے، لحاظ سے
اخلاق سے پیش آنا اس کا احترام کہلاتا ہے، اس کے مرتبہ کے لحاظ سے. چھوٹا بچہ ہے تو شفقت سے محبت سے پیش آنا احترام میں آ جاتا ہے. آپ کا بڑوں کا ہم ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ احترام. امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کوئی شخص آپ کے پاس رکھوائے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں. دیانت کا مقصد جو کام آپ کے سپرد جیسے کیا جائے اس کو پوری ایمانداری سچائی سے کرنا آپ کے دیانت داری کہلاتی ہے. مثلاً آپ کو چیز اگر بیچنی ہے تو اس کو دیانت داری سے بیچنا یہ کہلائے گا کہ آپ کو جو چیز دی گئی اس کو آپ نے پوری سچائی اور ایمانداری سے بیچا. اس میں اگر کچھ نقص تھا، خرابی تھی تو وہ بھی آپ نے بتا دیا. ناقص ہونا، کسی چیز میں نقص ہونا، کوئی خرابی ہونا. نقصان، ویسے تو یہ لفظ سنتے ہمارے ذہن میں معنی آ جاتے ہیں، لیکن نقصان کو اگر ہم معنی کے لحاظ سے سوچیں تو کیا ہے؟ کسی چیز کی قیمت سے زیادہ اگر ہم کسی کو دے دیں تو وہ ہمارا نقصان ہو گیا. یا کسی چیز کو اگر ہم بیچ رہے ہیں، اس چیز کی مقرر قیمت سے جو ہمیں جتنے میں بیچنا تھا اس سے اگر ہم کم میں بیچ دیں یا کسی وجہ سے کم میں بیچنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 5 الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں لکھیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.